नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रोशनी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में शफ़ीक़ुर रहमान शाहीन हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के बाद फ़रीज़ा हज से पहले इस पूरे 2-2.5 महीनों के अंदर हमें पूरी दुनिया के अंदर एक बहार नज़र आती है फ़रीज़ा हज के अदायगी के सिलसिले में। यकीनी तौर पर मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मक्का मुकरमा अल्लाह ताला के शायर की सरज़मीन है, बरकतों की ज़मीन है, रहमतों की ज़मीन है। वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो घर है जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। वहाँ पे वो मुल्तज़म है जहाँ कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चिमट जाया करते थे जैसे कि छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिमट जाता है। वहाँ हजर अस्वद है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे और फरमाया करते थे कि जो भी इसको हालत ईमान के साथ इसको चूमेगा, बोसा देगा, क़यामत के रोज़ ये पत्थर उसके ईमान की गवाही देगा। यहाँ रुकने जमानी है जिसको छूने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करना यकीन तौर पर हर मुसलमान के ईमान की भी निशानी है और हर मुसलमान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश हमेशा मचलती रहती है। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के अंदर हम हज के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक और मज़हब मेहमान जो आज पाकिस्तान से तो ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब के सीनियर नायब नाज़िम आला हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ व तहसील भी हैं, गुजरांवाले से रहाइश रखते हैं। तो मैं उनको इस प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद भी कहता हूँ। मुहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुर रज़ाक़ साहिब, अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ साहब खैरियत से हैं आप? ठीक है हाफ़िज़ साहब, आपने भी मदीना मुनव्वरा के अंदर वक़्त गुज़ारा, मदीनतुर रसूल की इल्मी फ़ज़ा के अंदर आपने तालीम हासिल की और उसके बाद आजकल आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ दीनी और दावती ज़िम्मेदारियाँ और इंतज़ामी तौर पर आप जो जमीयत की वहाँ पे सरगर्मियाँ हैं उसके आप निगरान भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा वहाँ की पुरनूर फ़ज़ा को भी देखा, तो फ़रीज़ा हज की अदायगी के सिलसिले में हर मुसलमान के ज़हन के अंदर क्या बात होनी चाहिए? ये तो बात बिल्कुल अयां है कि यह हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इस्लाम का 5वां एक रुकन है। लेकिन हज का फ़र्ज़ जो है एक मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है और ये फ़रीज़ा हज क्या चीज़ है कि हज चंद अमाल ही का नाम है? मैं चाहता हूँ कि इस पर आप इब्तदाई रोशनी डालें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम हज की इम्तियाज़ी तालीमात और दूसरे अमूर पे ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और इसी दौरान इंशाअल्लाह हमारे एक और जय्यद आलिम-ए-दीन ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगे और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह नाज़रीन इकराम आपके सवालात भी हम ज़रूर लेंगे। जनाब हाफ़िज़ अब्दुर रज़ाक़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शफीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, आपने हमें यहाँ दावत दी, हम यहाँ तशरीफ़ लाए। हज ये एक ऐसी इबादत है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि हज जो है हर उस शख्स पे वाजिब है जो उसमें उधर जाने की इस्तिताअत रखता है, जिसके पास ज़ाद सफ़र है, उसके अखराजात का बंदोबस्त है। और ऐसे ही ये हज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पे है और उन 5 रुकनों में से एक अहम रुकन जो है वो फ़रीज़ा हज है। और ये हज ये खाली एक ऐसी इबादत है जिसमें इतनी चीज़ें हैं कि एक एक चीज़ के ऊपर अगर इंसान रोशनी डाले तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी किताबें चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा टाइम चाहिए और जिससे बड़ी ज़ख़ीम किस्म की किताब बन जाए। ये हज सबसे पहले तो एक जो चीज़ अहम है, इसके लिए नीयत का इखलास बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, माशाअल्लाह। और उसके बाद दूसरी जो इसमें चीज़ है रिज़्क़े हलाल का होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि जो शख्स फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जा रहा है उसके लिए रिज़्क़े हलाल, उसकी हलाल की कमाई का होना ज़रूरी है। और उसके बाद तीसरी जो इसमें बात है, अगर उसके पास किसी किस्म की कोई कर्ज की अदायगी बाकी है तो उसको चाहिए वो जाने से पहले हर किस्म की कर्ज की अदायगी करके जाए। और ये हज इसमें जैसे आपने अभी जिक्र किया वहाँ मुल्तज़म भी है,
وہاں حجر اسود بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، اور صفا مروہ بھی ہے۔ اور یہ صفا مروہ جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو اللہ کے حکم کے تحت جد الانبیاء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے آئے، تو جب ان کو پانی کی پیاس کی ضرورت پڑی، جو ان کے پاس جو ایک مخصوص مشکیزہ پانی کا تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو وہ جب دائیں بائیں بھاگی، صفا کی طرف بھاگی، مروہ کی طرف گئیں، تو پھر جب مروہ کی طرف آخری چکر میں جب وہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک جگہ پہ ایڑی لگائی تو زمزم نکلایا۔ اس میں ایسی بہت سی برکات ہیں، بہت سی بہاریں ہیں جن کو، اور ان میں بڑے بڑے اسباق ہیں، ان میں بڑے بڑے سبق ہیں۔ وہ خالی یہ ایک حج کی ادائیگی ہی نہیں ہے، انسان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف ممالک سے، مختلف دنیا سے، مختلف رنگوں کے لوگ، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، سب ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ان سب کی جو منزل ایک ہی جگہ پہ ہے، اور ان کے الفاظوں میں، ان کی زبانوں کے اوپر جو ایک ہی ذکر ہے، وہ تلبیہ ہے، وہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یعنی سب کے اوپر ایک ہی ذکر ہے، تحمید ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، سب کو ایک ہی کلمہ کے نیچے اب جمع ہے۔ اور جو وہاں جتنا بڑا فقیر ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا مالدار ہوگا۔ صاحب قطع اللہ معاف چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کی ابتدائی گفتگو سے علم ہو رہا ہے کہ حج کے فریضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص ہونا وہ ضروری ہے، کہ یہ عمل آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کی ساری عبادات کا جو اصل مقصود ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کیونکہ حج جو ہے یہ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو جو مسلمان بھی استطاعت رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اس کو وہاں پہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جانا چاہیے۔ اب استطاعت سے ہم کیا مراد لیں گے؟ استطاعت شفیق صاحب، استطاعت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، کہ جو حج کے اخراجات ہیں، اس کا نان و نفقہ ہے، وہ اس کے پاس موجود ہو، اور جب وہ حج پر جاتا ہے جو اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے اہل خانہ ہیں، ان کے پاس بھی اتنا نان و نفقہ ہو کہ ان کے لیے کوئی مسائل نہ بنے، ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے نان و نفقے کا۔ ان کے پیچھے بھی اپنا اخراجات زاد راہ ساتھ بھی لے کے جائے، اور پیچھے بھی جو اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ چھوڑ کے جائے۔ حفظ صاحب، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں حج کے بارے میں بات آئی، وہاں یہ بھی رب العالمین نے ذکر کیا لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی کہ ایک حاجی جس کو وہاں پہ جائے گا تو بہت زیادہ دینی اور دنیاوی وہ فوائد کو دیکھے گا، اور یہ تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ حج کے اندر یقینی طور پر حرام باندھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے امیر ہیں یا غریب ہیں، کوئی بھی رنگ کا ایک ہی لباس کے اندر صبغۃ اللہ کے اندر وہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حج کے اندر جو بہت زیادہ منافع رکھا ہے، جو بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس فوائد کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کہ ایک تو ہمیں نظر آ گیا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی رنگ کے اندر پرو دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک ہی تلبیہ کی آواز جو آتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس تلبیہ کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی زیادہ روشنی ڈال دیں۔ تلبیہ جو ماشاءاللہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا جو آپ نے بھی ذکر کیا، تلبیہ اصل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد فارغ ہوئے، جب وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بدریہ جبریل امین یہ حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ رِجَعْتُكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تو یہاں بڑے ایک میدان میں کھڑا ہوں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ جس کا حکم ہے، جس نے حکم دیا ہے اذان دینے کا، لوگوں کو بلانے کا، یہ آگے پہنچانا ان کا حکم ہے۔ وہ جو آپ نے جب لبیک کہا، ان کو بلایا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے تلبیہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک جب تک لوگ حج کے لیے جائیں گے ان کے زبانوں کے اوپر یہی تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ماشاءاللہ حفظ صاحب، یہاں پہ یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ حج
रब्बुल आलमीन की तरफ से एक हुक्म है। और अब एक लेकिन ये भी हम देखते हैं कि जितनी भी इबादात हैं या रब्बुल आलमीन के जितने भी अहकामात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन ग्रामी कदर हैं, उन पर एक मुसलमान जब अमल करता है तो यकीन तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इताअत भी है, लेकिन इसके साथ साथ हर रुकन और हर अमल के अंदर हमें बेशुमार फ़वाइद भी नज़र आते हैं दीनी और दुनियावी तौर पर। तो हज क्या ये सिर्फ़ एक रुकन की अदायगी का नाम है कि हमने हज अदा कर लिया क्योंकि हम इस्तिताअत रखते थे, अपने फ़र्ज़ को अदा कर लिया, या हज से असल मकसूद जो है वो वहाँ के उस पैगाम को समझना है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है? देखें जी, हज सिर्फ एक रुकन को अदा करने का नाम नहीं है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ उसमें मिलती है वो हमें हमारी ज़िंदगी में नज़म मिलता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम एक ऐसे नज़म में खड़े होते हैं कि जब हम वहाँ गए हैं, मिना में खड़े हैं, तो हम एक नज़म के साथ खड़े हैं और वहाँ जो अहकामात जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हम उन्हीं पे कारबंद हैं। और बेयक वक़्त ऊंची आवाज़ में, हल्की आवाज़ में, हर एक की ज़ुबान के ऊपर जो कलिमात हैं, जो अल्फाज हैं वो एक ही हैं, वो तलबिया जो कह रहे हैं वो एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर वही बात जो मैं कहता हूँ, जहाँ वहाँ जब जो आदमी जितना बड़ा फ़कीर होगा, जितना अल्लाह से गिरा के मांगेगा, वो दुनिया में उतना ही बड़ा मालदार गिना जाएगा। तो अब साहब इससे हमें देखें, हम इस्लाम की जो दो अहम इबादत हमें नज़र आती हैं, जो उसमें नमाज भी है, तो हम देखते हैं कि नमाज जो है सलाह, वो भी एक मुसलमान को नज़म सिखाती है, वक़्त की पाबंदी, फिर इसी तरीके से सफ़ बंदी का अहतमाम, फिर इसी तरीके से एक मखसूस वक़्त के अंदर मखसूस चीज़ों को मिल के जमात के साथ अदा करना। हज के अमल के अंदर भी हमें यही चीज़ नज़र आती है कि मुसलमानों को पाबंद किया जा रहा है कि जो हज्जाज वहाँ पर पहुँचे हुए एक ख़ास टाइम के अंदर ख़ास अमल वो इस तरीके से इख्तियार करें कि उसके अंदर वो हमें इज्तमाइयत भी नज़र आए। तो हम ये देखते हैं कि नमाज भी इज्तमाइयत सिखाती है और हज भी इज्तमाइयत हमें सिखा रही है, और दोनों इबादत के अंदर इखलास का भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। तो जहाँ हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मुसलमानों की इबादत जो मुसलमानों को इज्तमाइयत सिखाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमें वो चीज़ वो नज़र नहीं आती। तो क्या इसके अंदर उस रुकन की या उस अमल की अदायगी के अंदर हमसे कोई कमज़ोरियाँ या कोताहियाँ रह जाती हैं, या एक मुसलमान किस तरीके से उसके असल मकसद को पा सकता है? असल में हम जब इन चीज़ों की अदायगी कर रहे होते हैं ना, हमारे जहनों में, हमारी नज़र में एक रुकन हम अदा कर रहे होते हैं, हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे। जब हम उसके अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे ना, जो हम अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहे हैं, तो यकीनन हम फिर जो है ना वो उस गहराई में पहुंच जाएंगे, उस हम चीज़ को पालेंगे जिसकी हमें तलाश है। सुभान अल्लाह। आप सब यहाँ पे ये चीज़ भी हमें नज़र आ रही है कि हज का अमल जो है वो सिर्फ़ एक रुकन की अदायगी नहीं, बल्कि इसके अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि हमें इखलास भी नज़र आता है, इसके अंदर इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ भी नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी देखता हूँ कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया है, हज्जाज कराम की जो बहुत ज़्यादा तादाद जाती है, उसमें ज़ईफ़ औरतें और इसी तरीके से कमज़ोर लोग भी होते हैं। तो हज जो है ये मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हमें दूसरे इसमें असबाक मिल रहे हैं एक मुसलमान को, वहाँ दूसरों के लिए इसार का जज्बा भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर समझता हूँ। बल्कि हत्ता कि एक मौका पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सालिबल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि वहाँ जाकर अगर आपको कोई तकलीफ पहुँच चुकी है तो आपने अपना हाथ किसी की तरफ नहीं बढ़ाना, आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुँचानी। आपने वहाँ यही जो सबसे बड़ा दर्स है कि जो आदमी जहाँ वहाँ जाता है, वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं ला रफ़त वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, कि वहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ पहुँचे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और हमारे मौज़ूद मेहमान वो भी ज्वाइन कर लिया है। ब्रैडफोर्ड के ख़तीब हैं, माशाल्लाह दीनी और दुनियावी उलूम से बहरावर हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, मोहतरम जनाब हाफ़िज़ शरीफुल्लाह साहब। हम आपको भी प्रोग्राम का खुश आमदीद कहते हैं। अब साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे मौज़ूद मेहमान सीनियर नायब नाज़िम आला मरकज़ी मीत हदीस सूबा पंजाब के हाफ़िज़ अब्दुर्रज़ाक़ साहब तशरीफ़ लाए, और माशाल्लाह ये भी जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फ़ारिग़ तहसील हैं, और आप दीनी और दुनियावी उलूम से बहरावर हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दीनी प्रोग्राम्स की सरपरस्ती करते हैं, ख़ुसूसन ज़िला गुजरांवाला के अंदर। तो इनसे हम हज के मौजू पे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि फ़रीज़ा हज की अदायगी का वक़्त शुरू होने के और हज्जाज की तादाद अब हरमैन शरीफ का सफ़र करने के लिए बेताब भी है और जा भी रही है, पहुँच भी रही है। तो आप सब हज के मौजू से जब हम बात करते हैं तो
تو حج کیا صرف ایک رکن کی ادائیگی کا نام ہوگا یا حج کے اندر کچھ اللہ رب العالمین نے کچھ پیغام بھی رکھا ہے, کچھ مقصد بھی رکھا ہے کہ حاجی جب وہاں پہ جائے تو اس کو سمجھے اور پھر اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے, عملی طور پر بھی نافذ کرے اور دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے کہ حج نے اس کی زندگی کے اوپر یہ اثر ڈالا ہے؟ شکریہ محترم مولانا شفیق الرحمان شاہین صاحب, آپ نے ایک اچھے موضوع کے اوپر, جس پر جو اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے مسلمان ملکوں میں, مسلمانوں میں, کہ لوگ آہستہ آہستہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, کچھ اللہ کے مہمان پہنچ چکے ہیں اور کچھ تیاریوں میں ہیں, کچھ سفر میں ہیں. تو یہ ایسے متبرک مہمان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم و ان استغفروہ غفر لہم, کہ یہ حاجی جو ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کی نیت سے آتے ہیں یا عمرے کی نیت سے آتے ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا, اور اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی معافی کر دے گا. جیسے دوسرے کئی ارکان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ, کہ حج ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ اگر کوئی بھی حاجی چاہے اس کی جتنی عمر کیوں نہیں اور اس کو جس عمر کے اندر بھی یہ سعادت کیوں حاصل نہیں ہو رہی, لیکن اگر وہ خلوص نیت سے حج کے لیے گیا ہے, حلال مال سے وہ حج کی نیت سے گیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے جو حج بیت اللہ ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ من حج فلم یرفس ولم یسفک, کہ جو آدمی اس انداز سے حج کرتا ہے کہ دوران حج مناسک کی ادائیگی کے دوران یا حج کے لیے جاتے وقت, حج سے واپسی ہوتے وقت اس نے کوئی بھی ایسا غلط خیال اپنے ذہن کے اندر نہیں لایا, کوئی بھی برائی, کوئی بھی فسق اس نے نہیں کیا, تو وہ اس طرح لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے جس طرح کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اس طرح اس کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے. تو اس کے بہت زیادہ منافع ہیں. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم. کچھ منافع تو ایسے ہیں جو انفرادی منافع ہیں جس کا تعلق انسان کی یا اس حاجی کی ذات سے ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا منفعت تو اسے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس سے بڑا اسے ذاتی منفعت اور کیا حاصل ہو سکتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, اپنے ملک کے اندر ادا کر رہا ہے. اگر وہ نمازی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے, اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہے. رمضان کے اندر وہ روزے رکھ رہا ہے, اللہ نے اسے ہمت اور توفیق دی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کے وہ بنیادی 5 ارکان جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے وہ مکمل نہیں ہوتے. وہ مکمل تب ہوتے ہیں جب وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے. تو ایسا خوش نصیب مسلمان جو باقی تمام ارکان کے ادائیگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آگے ہے, جب وہ حج کرتا ہے تو گویا کہ اس نے مکمل اسلام کی عمارت کو قائم کر دیا ہے. اب وہ حاجی بھی ہے, وہ نمازی بھی ہے, وہ روزے دار بھی ہے, وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے. یہ تو اس کے کچھ ذاتی فوائد ہیں, انفرادی, ان کو آپ ہر حاجی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن ایک اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے جب وہ احرام باندھتا ہے کہ 2 کپڑوں کا یہ احرام وہ باندھ کر کے اور ایک ہی تلبیہ کہتے ہوئے, ایک ہی آواز کہتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, تو وہاں اسے آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے کہ ایک دن اگر میں آج قیمتی سے قیمتی لباس پہننے والا صرف میں وہی سفید 2 چادریں اوڑے جا رہا ہوں, تو کل قیامت کے دن تو مجھے یا مرنے کے بعد یہی کفن نصیب ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح جاؤں گا. تو حج کے سفر کے اندر یا خصوصاً حالت احرام کے اندر
جو مسلمان کو فکر آخرت کا سبق ملتا ہے اور قبر کا خوف ہوتا ہے، موت کا ایک تصور اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ میں ایک محترم جناب۔ اس سے پہلے کہ آپ بریک کی طرف جائیں، میں اپنے بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ یہ حج کا جو فریضہ ہے اس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک آدمی کو لوگوں کے گھروں میں بھیجوں اور جن کے پاس استطاعت ہے، زیادہ راہ ہے، وہاں جانے کی طاقت ہے، اگر وہ حج نہیں کرتے تو میں ان کے اوپر جزیہ لاگو کر دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بہت شکریہ محترم جناب شریف اللہ حافظ صاحب اور حافظ عبدالرزاق صاحب۔ ناظرین کرام، آج حج سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حج کس فریضہ کا نام ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کی کیا امتیازی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم حج کی جو خاص جو اس کی تعلیمات ہیں، جو ایک حاجی کے لیے بھی سبق ہے اور سب سے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام ملتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین کرام آپ بھی اپنے سوالات کے ذریعے ٹیلی فون کال کے ذریعے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق اپنے ہمارے معزز مہمانوں سے آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे हज और उसके मुतअल्लिक़ा अमूर पर, उसके फ़वाइद, उसकी बरक़ात और हज के रुकन की अदायगी के सिलसिले में जो एक हाजी के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ से पैगाम लेके आए। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, हम ये भी देखते हैं कि मजमूई तौर पर इस्लामी तालीमात का कोई भी एक ऐसा गोशा नहीं जिसकी बिलवास्ता या बिलावास्ता तालीम जो है वो हज के सफ़र के दौरान ना दी गई हो। वो इखलास हो, वो इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ हो, वो नज़्म व ज़ब्त हो, वो सफ़र के अंदर इस्लामी शायर का एहतराम हो। और इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र आता है तो हज और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनका ज़िक्र भी लाज़िम मलज़ूम होता है। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र आएगा तो उनकी पूरी ज़िंदगी अक़ीदा तौहीद से मुत्तसिफ़ और मुज़य्यन वो कुरान करीम में हमारे सामने ज़िक्र की है। तो हज की जो इम्तियाज़ी तालीमात है वो अक़ीदा तौहीद के साथ हूँ, वो इत्तिबाए सुन्नत के साथ हूँ, वो इसार के साथ हूँ, वो उम्मत के इज्तिमाई फ़वाइद के साथ हूँ। इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन गुफ्तगू से पहले मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मेरी तरफ से आपके दोनों मेहमान उलमा इकराम की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराजुद्दीन मुगल गोरम नॉटिंगम से। जी साहिब भाई, आप मौलाना साहब हज से मुतअल्लिक़ क्या सवाल पूछना चाहेंगे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से? जी मैं पूछता हूँ। पहली बात, लास्ट वीक आपके प्रोग्राम में शेख ज़फ़रुल हसन मदनी साहब ने एक हदीस शरीफ बयान की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि कुरान पाक मेरी उम्मत की तबाही का बाहिस बनेगा जब लोग अपनी जेबें भरने के लिए कुरानी आयात का गलत तर्जुमा करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। बराए मेहरबानी ये हदीस शरीफ जरा दोबारा सुना दें। आज के हवाला से ये मौलाना साहिब अखबारात में और टीवी चैनल के ऊपर ये कुर्बानी अपील चल रही है हर जगह पर। जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर ज़िबा खाने भी हैं और कुर्बानी का पूरा इंतजाम भी है। क्या अगर कुर्बानी का इंतजाम है तो हम मुसलमानों को यहाँ पर कुर्बानी को तरजीह देनी चाहिए कि यहाँ पर हमें कुर्बानी करनी चाहिए? और अगर ज्यादा कुर्बानियां हो जहां मर्जी, लेकिन यहाँ पर जरूर अपने बच्चे, अगर हम यहाँ पर कुर्बानियां नहीं करेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो मुतज़लज़ल हो जाएंगे। इसके ऊपर जरा जरूर बयान फरमाइएगा, रोशनी डालिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई सिराजुद्दीन मुगल साहब, इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मुहतरम जनाब शरीफुल्लाह हाफ़िज़ साहब, हज की अहम तालीमात में हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़रूर मिलता है, और जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आए तो अक़ीदा तौहीद और हज की सारी दुआएँ भी अक़ीदा तौहीद की तरफ लेके जाती हैं। तो हज और अक़ीदा तौहीद का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है? माशाअल्लाह, असल में अक़ीदा तौहीद इस्लाम के तमाम जितने भी अरकान हैं उनकी बुनियाद ही अक़ीदा तौहीद है। अगर ये अक़ीदा उन अरकान की बुनियाद में शामिल नहीं तो इंसान जितना मर्ज़ी नमाजी हो, जितना मर्ज़ी दूसरे अरकान को अदा करने वाला हो, उसका कोई भी रुकन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। बल्कि हज तो तमाम का तमाम इसके अरकान ले लें, इसके मनासिक ले लें, इसकी एक एक हरकत ले लें, ये पूरी दुनिया से कट कर इंसान को अल्लाह की तरफ जोड़ने का नाम है। इसके तलबिया के अल्फाज के ऊपर ही गौर कर लिया जाए कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो यहाँ 2-3 दफ़ा अल्लाह तबारक व ताला से बंदा इस चीज़ का, एक दफ़ा जब वो तलबिया पढ़ता है हाजी या उम्रा करने वाला, तो वो अल्लाह से ये इकरार करता है कि लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मेरे गुनाह अपनी जगह पर, मेरी कोताहियाँ अपनी जगह पर, लेकिन अब मैं तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं ये अक़ीदा लेकर आया हूँ कि तेरा कोई शरीक नहीं है, तू यकता है, तू वाहिद है, तू क़हार है, तू अपनी तमाम सिफ़ात के अंदर ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू वाहिद है। और यही अक़ीदा वो दोहराता भी है। आखिर में फिर कहता है कि ला शरीक लक, ऐ अल्लाह जो मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, जो मैं साई कर रहा हूँ,
جو میں مزدلفہ میں جا رہا ہوں، جو میں عرفات میں جا رہا ہوں، منا کے اندر ہوں، میری قربانی جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری نماز تیرے لیے، میرے ہر نسک، قربانی کو بھی کہا جاتا ہے، مناسک اس کے سے لے لیں تو جتنے بھی میں مناسک حج ادا کر رہا ہوں، اے بار الہ اس میں تیرا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، لا شریک لہ و بذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے، اور اسی بات کا حکم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے 8 سال تک آپ عمرہ کرنے کے لیے تو آئے، لیکن حج کرنے کے لیے اس وقت آئے جب بیت اللہ کو آپ نے تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ آپ کے مبارک کندھوں پہ چڑھ کے وہ بیت اللہ کو تمام بتوں سے صاف کر رہے تھے، اور 360 بتوں کو گرا کر اس چیز کا اعلان ہو رہا تھا کہ اب اس روئے زمین پر عبادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگی، اور اگر کوئی بھی آدمی اس بیت اللہ کے زیارت کے لیے آئے گا، اس کے طواف کے لیے آئے گا، اس کے حج کے لیے آئے گا، تو وہ جب تک یہ عقیدہ لے کر نہیں آئے گا کہ اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، اور توحید کو یہاں سے میں سیکھ کر کے جاؤں گا، تو اس وقت تک اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماشاءاللہ محترم جناب حافظ شریف اللہ صاحب، تو یعنی کہ حج کا ایک حاجی جس کو حج کی نیت کر کے وہ جاتا ہے اور اپنے تلبیہ کا آغاز کر لیتا ہے، تو حقیقت میں وہ اس عقیدہ توحید کا برہنہ اعلان کر رہا ہے جس کا رب العالمین نے ذکر قرآن کے اندر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی وہ اللہ رب العالمین ایک نمونہ کی صورت میں وہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہاں پہ میں محترم حافظ عبدالرزاق صاحب ہمارے معزز مہمان جو تشریف لائے ان کی طرف آؤں گا۔ حافظ صاحب، عقیدہ توحید کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سنت، یہ بھی ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ظاہر اللہ کے اوپر ایمان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان یہ فرض ہے۔ اب عقیدہ توحید کے بعد جو اتباع سنت جو دوسری بڑی اسلام کی ایک بنیاد ہے، تو حج کے سفر کے اندر جہاں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، اتباع سنت کے سلسلے میں حج کے سفر کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے شیخ صاحب یہ آپ کا۔ اتباع سنت جو ہے وہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے وہاں اپنے ساتھ اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اللہ سے اگر محبت چاہیے تو اس کے لیے میری اطاعت، میری تابعداری ضروری ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس کے بعد احادیث میں مختلف احادیث میں آتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کی پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جیسے ہمارے علماء کرام اور مسنون خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہر خطبہ میں وہ ہمیشہ یہ پڑھتے تھے کہ میری اطاعت جس نے کی وہ کامیاب فلاح پائے گا، کامران رہے گا، اور جس نے من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، اور وہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ومن یأبا، کون ہے جو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور اس نے انکار کر دیا۔ تو ہر عمل جو ہے وہ اس میں اللہ کے نبی کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ جب تک میری سنت کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کی تم اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرو گے، تم اس وقت تک ہدایت نہیں پاؤ گے۔ تو یعنی ہدایت کے لیے، صحیح کام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ محترم حافظ شریف اللہ شاہد صاحب، اتباع سنت کے حوالے سے جو حج کے اندر بڑے عظیم پیغامات رکھے گئے ہیں اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، اتباع کا معنی ہوتا ہے نقش قدم کی پیروی، کہ کسی کے جو آگے چل رہا ہے اس کو دیکھ کر
اب رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद बयान किया और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज का हुक्म दिया, अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो, या दूसरी जगह पर कि जो इस्तिताअत रखता है इस घर के हज की वो हज के लिए आए, तो यहाँ तरीक़ा हज तो बयान नहीं किया गया। अब तरीक़ा हज, वो हज अदा कैसे होगा, ये है इत्तिबा। अब कोई भी आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट के तवाफ़ करेगा, आपके तरीके से हट कर सफ़ा मरवा की साई करेगा, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, या आपके तरीके से हट कर वो शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जाएगा, दूसरी जगह पे जितने भी मनासिक हैं वो आपके तरीके से जहाँ पे भी वो हटेगा वहाँ पे अगर वो बड़ा जुर्म कर रहा है तो उसका हज ही साक़ित हो जाता है। तो गोया कि हज का एक एक अमल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर मुमकिन ही नहीं। कुरान मजीद में तो साफ हुक्म हज का है, अब वो हज करना कैसे है, उसका तरीका क्या है, इसी को इत्तिबा कहते हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सारा तरीका जो हज़रत जाबिर बयान करते हैं, दूसरे सहाबा किराम बयान करते हैं, उसको एक एक तरीके को ले लें। आप इसको छोटी सी एक मिसाल दे देते हैं, कंकरियाँ मारनी होती हैं और बाद सहाबा किराम ने जोश में आके बड़े बड़े पत्थर उठा लिए और मारना शुरू कर दिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। आपने फरमाया कि इय्याकुम वल गुलूब फ़इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुलूब फ़िद्दीन, ये मेरा तरीका नहीं, मैंने तो जो छोटे कंकर उठाए थे, छोटे कंकर ही काफ़ी हैं, तुम बड़े पत्थर उठा के साबित करोगे कि शायद तुम्हारे अंदर ज़्यादा जोश जज्बा है। फरमाया ये तो गुलूब है और इससे तो पहली कौमें तबाह बर्बाद हो गई। तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से हटना, आपकी इत्तिबा से पीछे हटना, ये तो मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी का बायस। माशाल्लाह। लेकिन मोहतरम हाफ़िज़ शरीफुल्लाह शाहिद साहब, हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक़ साहब, जहाँ पे एक और चीज़ भी मेरे सामने आ रही है कि हज के अंदर इत्तिबाए जो सुन्नत है और इत्तिबाए रसूल का जो पैगाम हमें इस तरीके से मिलता है कि अब हज के अंदर एक मुसलमान इतनी दूर से सफ़र करके जाता है और हम सब जानते हैं कि बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा करना 1 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन इत्तिबाए रसूल का ये पैगाम था कि आपने एक मखसूस वक़्त के अंदर मक्का के अंदर हरम के अंदर नमाज अदा नहीं करनी, बल्कि आपने मिना के अंदर जाके करनी है। आपने यहाँ पे ये काम नहीं करना, इसको छोड़ के वहाँ जा करना है। तो इसका मतलब कि हज सिर्फ अजर व सवाब का नाम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा के इत्तिबाए रसालत का नाम है कि जहाँ नबी ने हुक्म दे दिया वहाँ इंसान अपने आप को झुका ले। ये ऐसे यानी जैसे हम कर रहे हैं अरफात के मैदान में ज़ोहर और असर हम इकट्ठी पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है। और ऐसे ही हम मगरब की अजान हो चुकी होती है, वहाँ मगरब की अजान के बाद वहाँ नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है, लेकिन हम नमाज वहाँ नहीं पढ़ते, हम चले जाते हैं मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में जाकर हम जो है मगरब और इशा की नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। जो अल्लाह के रसूल, हमने तो अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी है, जो भी आपने जैसे बयान फरमाया हमने उसी तरह अपना उस पर अमल करना है। लेकिन आप सब यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आती है कि हज के जो हम मनासिक अदा किए जाते हैं इहराम बांधने से लेके आखिर तक, तो उसमें हर चीज़ के अंदर हम देखते हैं कि हमें कोई किसी सख्त काम का हुक्म नहीं दिया गया। अगर किसी चीज़ का बारे में कहा गया वो दुआएं हैं कि हाजी ने तलबिया के साथ करना। फिर देखें कि उम्रा के अंदर इसी तरीके से तवाफ़ के और साई के अंदर मैदान अरफात के अंदर हर जगह पे हमें दुआएं ही नज़र आती हैं। तो ये दुआओं का हज के साथ इतना ताल्लुक़ क्यों कर दिया गया कि इससे हाजी को क्या बतलाना मकसूद था? मैं चाहता हूँ कि इस पर आप दोनों अहबाब से मैं कुछ राय लूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, आप क्या पूछना चाहेंगे हज से मुताल्लिक? क्या हाल है जनाब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मैं पूछिए। जनाब मैं मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ रातरूम से। जी यूनुस साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? तो माशाल्लाह काफी अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। आपने मुझे पहचान लिया होगा, आपका दोस्त ही हूँ। आप नदीम साहब नहीं है? जज़ाकल्लाह भाईजान, आप इससे मौजूद से मुताल्लिक क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रोग्राम के बारे में कह रहा था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको सेहत और हिम्मत और आफियत दे। जी मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक़ साहब, मैं कह रहा था कि दुआओं का इतना मजबूत एक ताल्लुक़ जो है हज के मनासिक के अंदर बना दिया गया, इससे हाजी को क्या बताना मकसूद है?
دیکھیں جی، دعائیں تو جہاں دعاؤں کے اندر تو ایسے ہیں جہاں کچھ تو ایسی دعائیں ہیں جو مخصوص ہیں. مثلا جب آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہاں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو مسنون ہے، جو سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور ایسے ہی جب آپ سعی شروع کرتے ہیں، صفا سے جب شروع کرتے ہیں تو وہاں حاجی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ حضم الاحزاب وحدہ، اور اس سے اپنے وہ سعی کا آغاز کرتا ہے. دعا یعنی یہ جب آپ بندہ وہاں جاتا ہے وہ اللہ سے کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، اور یہ دعا کے ذریعے یہ بہترین طریقہ ہے اللہ سے کچھ مانگنے کا، اللہ سے کچھ لینے کا. جی ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اس کے بعد حافظ شریف اللہ شاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب زکا بول رہے ہیں اولڈم تو. جی زکا اللہ مغل صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے ہمارے علماء کرام سے؟ آپ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور جناب پوچھنا یہ ہے کہ جب حج کرنے کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، وہ وہاں ہی پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ کہاں پڑھتے ہیں؟ تھوڑی روشنی ڈالیں. مطلب یہ آپ کا پروگرام اچھا ہے ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب ضرور لیں گے. حافظ شریف اللہ شاہد صاحب، دعاؤں کے حوالے سے اب چاہیں گے کہ دعا حاجی کی زندگی کے اوپر کیا اثر کرتی ہے؟ ایک تو وہ حدیث جو شروع میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم، کہ حاجی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب حاجی کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو جو تعلیمات دی ہیں، آپ مزدلفہ میں، عرفات میں، مشعر الحرام میں، جہاں قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، آپ دیر تک وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہو زاری میں، مناجات میں، دعاؤں میں، استغفار میں لگے رہتے تھے. اور ایک حاجی کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے سارے گناہوں کی معافی کروا کے واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق جو آپ نے دعائیں کرنے کی بھی ہیں، کرنے کا حکم بھی دیا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنے فون کے اوپر، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوسرے احباب سے، دوسری باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کا یہ جو قیمتی وقت ہے، جو یہ سرمایہ لگا کے آیا ہے، وقت لگا کے آیا ہے، اس کا ضائع کر دیا جائے. لیکن حاجی کو محتاط رہنا ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں سے، وہ اس کے اندر ہی مشغول رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ٹھہرے اور آپ اتنی دیر تک سر جھکائے دعا کرتے رہے، مغرب سے عشاء تک دعا کرتے رہے، فجر سے سورج کے طلوع ہونے تک دعا کرتے رہے. یہاں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت کے لمحات میسر آئیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے رہے. آپ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر دیر تک دعائیں کرتے رہے، منا کے اوپر دیر تک دعائیں کرتے رہے، طواف کے دوران دیر تک دعائیں کرتے رہے. تو غرض یہ حج تو ہے ہی دعاؤں کا مجموعہ کہ آپ اس کے اندر مانگیں اپنا. اور یہاں تو حاجی جو بھی جا رہے ہیں، اگر میری بات کوئی سن رہا ہے تو میری تو اس سے درخواست ہے کہ اس وقت تو دعاؤں کی امت کو اشد ضرورت ہے. آپ جتنے ہی خوشحال صحیح، آپ کو جتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی کیوں نہ عطا کر رکھی ہو، لیکن آپ امت کے لیے دعائیں کریں. امت کا زخم اس وقت چور ہے، امت کا پورا جسم اس وقت زخمی ہے کہ امت کن حالات کے اندر پہنچی ہوئی ہے، قتل و غارت ہے، فتنے ہیں، ہر طرف فساد ہے. تو امت کی فلاح بہبود کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے دعا کریں. تو اس لیے یہ دعائیں تو حاجیوں کو کرنی چاہیے. جی حفصہ، جہاں پہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ رب العالمین نے جو دعاؤں کے احکامات دیے حاجی کو، تو اس سے یہ مقصود بھی تھا کہ حج جیسا اتنا عظیم عمل جو ہے، اس کے اندر ہر موقع پر انسان اپنے رب ہی سے مانگنے والا بنے. اور حج کے ارکان کے اندر یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان ہر موقع پر وہ مدد طلب کرنی ہو، وہ شفاعت طلب کرنی ہو، حاجات طلب کرنی ہو، وہ اپنی عبادات کی قبولیت مانگنی ہو، تو یہ اللہ ہی سے سوال کرے. اور یہاں پہ آپ کی گفتگو سے مجھے بھی پتہ چلتا ہے، جس کی حدیث مبارکہ جو شروع میں آپ نے اشارہ کیا جس کی طرف، اور پھر ابھی آپ نے کہا کہ لوگ گفتگو کے اندر دوسرے امور کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ جو حجاج حضرات جا رہے ہیں، ان سے ہم سمجھے کہ یہ پیغام ہم ان کو دینا چاہیں گے کہ اپنے حج کے سفر کے اندر، حج کے ادائیگی کے دوران
وہ کوشش کریں کہ کسی بھی فضول گفتگو کے اندر وہ شریک نہ ہوں، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کا عمل اس درجہ قبولیت تک نہ پہنچے جو کہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین کرام میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر حج جو ہے وہ کتنی، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن حجاج کی بڑھتی ہوئی تعداد اور پھر اسی طریقے سے بعض دفعہ صحت کے معاملات، دوسری چیزوں کی وجہ سے انسان کو بعض دفعہ بڑی مشکل بھی پیش آتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ حج کے رکن کو ادا کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں کے اندر، زیادہ سے زیادہ وقت حج کے پیغام کو سمجھنے کے اندر گزاریں، تاکہ جب واپس انسان آئے حاجی تو حج سے کچھ لے کے آئے۔ تو یہاں پہ کچھ بھائیوں نے سوالات بھی پوچھے، حافظ شریف اللہ صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا کہ جیسے بھائی نے کہا کہ بعض لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن حرم میں نماز ادا نہیں کرتے، شاید اپنے کسی عقیدہ کے مسئلے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو کیا ایک حاجی وہاں پہ جائے؟ ہو سکتی ہیں جی، لیکن جو بھی مسلط ہے وہ انتہائی زیادہ خراب مسلط ہے۔ وہ مسلط تو اسے نہیں کہا جا سکتا، اسے مفسد ہی کہہ دینا چاہیے کہ وہ بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر جس کے اندر عبادت اور نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 نمازوں سے زیادہ اور خلوص کے ساتھ رکھا ہے، جتنا اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے، لیکن کم از کم 1,00,000 نماز کا ثواب اگر ایک آدمی کسی بھی وجہ سے، چاہے اگر تو عقیدہ ہے تو پھر انسان کو تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے بیت اللہ کا رخ کرنا چاہیے۔ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع نہیں ہے، تو پھر ان کو اپنے حج کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر دوسری مسلطیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ چلو میں اپنے ہوٹل کے اندر پڑھ لوں، میں کسی دوسری جگہ پہ پڑھ لوں، تو وہاں پہ بھی حاجیوں کو چاہیے کہ نہیں، وہ بیت اللہ کے اندر جائے، وہ جس کام کے لیے گئے ہیں اس کام کو پہلے ادا کرے۔ جہاں پہ اب سب کچھ بہنوں نے پچھلے پروگرام کے اندر اس سے پہلے بھی سوالات کیے کہ بعض رش کی وجہ سے ہم باہر نہیں جاتی، ہم ہوٹل کے اندر نماز ادا کر لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر نکلنا چاہیے، اور کیونکہ جو صفوں کے اندر جو توڑنا یا انقطاع یا گیپ یہ درست نہیں ہے، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اگر رش بھی ہے تو وہاں تک آپ کو ضرور پہنچنا چاہیے۔ حافظ عبدالرزاق صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھنا، کیا مسجد عائشہ میقات کے اندر شامل ہے؟ کیا مسجد عائشہ سے صحابہ کرام نے کبھی عمرہ یہ احرام باندھا عمرہ کی نیت کے ساتھ؟ اس پہ ذرا روشنی۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ وہاں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں خصوصاً پاک و ہند سے، ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم نے اتنے عمرے کیے، صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں، وہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے تنعیم، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد عائشہ، تو وہاں جاتے ہیں، وہ تنعیم کے علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ عمرہ باندھ کے تو نیت کرتے ہیں عمرہ کی، احرام باندھ کے آ جاتے ہیں بیت اللہ میں اور عمرہ کرتے ہیں، اور اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہ مسجد کا نام بھی مسجد عائشہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک دفعہ جب حج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں، تو ان کو راستے میں حیض مینسز ماہواری ان کی آ گئی، جو ان کے پیریڈ آ گئے، تو اس کی وجہ سے وہ رک گئیں۔ تو جب جانے لگی تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ سب لوگ جا رہے ہیں عمرہ اور حج کے ساتھ، اور میں اکیلی جا رہی ہوں حج کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو مسجد عائشہ میں لے جائیں، تنعیم میں لے جائیں، وہاں سے یہ احرام باندھ کے آئیں اور پھر یہ عمرہ کر لیں۔ یہ ان کے لیے ہے، میقات سے باہر جانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے مختلف میقات مقرر کر دیے ہیں۔ جو مدینہ کی طرف سے آتا ہے اس کے لیے ذوالحلیفہ ہے، جس کو ہم بیر علی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یمن کے لیے جو آتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے یہ بنگلہ دیش کے لوگ، پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ آتا ہے، ان کے لیے یلملم ہے۔ اور جو شام کی طرف سے آنے والی اہل شام میں الجحفہ، آپ نے فرمایا جو شام کی طرف سے ہیں ان کے لیے میقات جحفہ ہے، اور جو نجد کی طرف سے ہیں ان کے لیے ہے کرد المنازل، اور اہل عراق کے لیے ہے ذات عرق۔ یہ ایک ایسی مخصوص جگہ مقرر کر دی ہے اللہ کے رسول نے، ان سے آگے آپ نے احرام باندھنے کے بغیر، احرام کی نیت کیے بغیر نہیں جانا۔ صاحب یہاں پہ کیا دیکھیں اس دور کے اندر صحابہ کرام بڑے دور دراز سے سفر کرتے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے، اس وقت ایسا انتظام بھی نہیں تھا، تو اتنی مشقت سے وہاں پہنچا کرتے تھے کہ کیا کسی کتاب کے اندر آتا ہے کہ کبھی کسی صحابی نے مسجد عائشہ سے یا کسی صحابیہ نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہو؟ جی، یہاں تک ہمارا ناقص علم کی بات ہے، ہمیں تو ایسا کہیں نہیں ملا۔ وہ صرف اہل مکہ کے لیے ہے، جو مکہ کے رہائشی ہیں وہ وہاں تنعیم پہ جا کے احرام باندھ کر سکتے ہیں، اور اللہ
کے رسول نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں۔ صحیح، اور جی بہت شکریہ محترم جناب حافظ عبدالرزاق صاحب۔ معزز ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم نے حج سے متعلق کچھ گفتگو کی، انشاءاللہ اسی اگلے پروگرام کے اندر حج سے متعلقہ کچھ اور بھی امور پہ اوپر گفتگو کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ حج جیسا ایک عظیم عمل جو انسان کو عقیدہ توحید سکھاتا ہے، اتباع رسول سکھاتا ہے، دعاؤں سے محبت سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اللہ رب العالمین کے احکامات کو اس طریقے سے اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا سکھا دیتا ہے کہ جب حاجی واپس لوٹتا ہے تو ایسی ہوتا ہے جو گویا کہ آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے اور حالت ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں ہمارے معزز مہمان حافظ عبدالرزاق صاحب کا، ان کے والد محترم مولانا عبدالعزیز صاحب ہماری پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نہایت جید عالم دین تھے، رب العالمین انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں محترم حافظ شریف اللہ شاہد صاحب کا جو بریڈ فورڈ سے تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک بھائی نے جو یہ قربانی کے سلسلے میں ذکر کیا، سراج الدین مغل صاحب نے، سراج الدین صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اسی طرف ہمیں ترجیح دینی چاہیے کہ ہم مسلمان جو یہاں پہ رہتے ہیں برطانیہ کے اندر، اگر ہمیں یہاں قربانی کر سکتے ہیں تو یہاں قربانی کرنے ہی کو ہمیں ہر صورت میں ترجیح وہ دینی چاہیے، اور اس کے ثمرات، اس کے فوائد بھی ہمیں زیادہ ملتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کو بھی اس قربانی کے منسک سے بہت اچھی طریقے سے علم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اعلان بھی میں کر دوں کہ انشاءاللہ آج ہی میڈن ہیڈ کے اندر مسجد توحید کے اندر وہاں پہ دینی اور دعوتی پروگرام ہو رہا ہے، تو ساؤتھ ایریا کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔